انتباہ نمبر 4 دم سبق نمبر 38 معاشرات و عادات خاصہ کے متعلق ہے۔ صفحہ نمبر 70 پر حضرت مصنف رحمہ اللہ تنبیہ نمبر 14 میں متعلق معاشرات و عادات خاصہ بتا رہے ہیں۔ کہتے ہیں اس میں بھی مثل معاملات و سیاسات کی یہ غلطی کی جاتی ہے، یعنی معاشرت و عادت کے متعلق لوگوں نے وہی غلطی کی ہے جو کس میں کی ہے، معاملات و سیاسات میں۔ سیاسیات کا لفظ کیا ہے؟ سیاسیات سیاست کی جمع ہے، سیاسیات، کہ اس کا تعلق بھی دین سے نہیں سمجھا جاتا، جیسے ان کا نہیں سمجھا جاتا نا، معاشرات اور عادات کا بھی دین سے تعلق نہیں سمجھا جاتا، بلکہ لوگ عام زندگی کی چیزیں نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ اس کا مدار اپنی ذاتی آسائش اور آرائش اور پسند اور مصلحت پر سمجھا جاتا ہے۔ اگر کسی جگہ پر ان کو آسائش ہو یعنی آرام، کسی جگہ پر آرائش و خوبصورتی وغیرہ زینت جمال، تو اسی کو کیا کرتے ہیں، اختیار کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ آسائش بس جیسی بھی ہمیں ملے ہماری مرضی ہے، آرائش اگر ملے تو اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ کیا ہے، آرائش آسائش دین کی بات نہیں ہے۔ اس طرح سے جو چیز ہمیں پسند ہے ہماری پسند کا چلتا ہے اور مصلحت ہماری ہے، اس غلطی کا بھی اسی معیار سے جواب سمجھ لینا چاہے جو انتباہ سے اس دم میں مذکور ہو چکا ہے کہ یہ چیز کیا ہے، دین کا حصہ ہے، دین کا جز ہے۔ البتہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جن امور میں نہ جزئی حکم ہے نہ کلی، وہ بے شک اختیار میں ہے، اس میں انسان کو اختیار ہے، جس طرح چاہے ان میں برتاؤ رکھے، سلوک کرے، ورنہ جو اموراً جزئیاً یا کلیاً منصوص ہیں، جن امور کے متعلق قرآن میں یا حدیث میں جزوی طور پر انہیں حصے کے طور پر یا کلی طور پر انہیں مکمل طور پر کوئی نص وارد ہو، ان میں ہرگز کسی کے اختیار کی گنجائش نہیں۔ جزئیاً کی مثال سمجھے، مثلاً یہ کہ ریشمی کپڑا مرد کو حرام ہے، عورت کو حلال ہے، اور مثلاً یہ کہ کعبین سے نیچے ازار وغیرہ کا اسبال حرام ہے، ٹخنوں سے نیچے شلوار لٹکانا ہے، کوئی کپڑا لٹکانا مردوں کے لیے حرام ہے، عورتوں کے لیے جائز ہے۔ دیکھیں یہ کیا ہے، جزئی حکم ہے نا، یعنی مردوں کے لیے جواز نہیں، عورتوں کے لیے ہے۔ اور مثلا یہ کہ داڑھی کٹانا یا منڈوانا حرام ہے، منڈوانا منع مکمل بلیڈ سے کرنا، کٹانا منع کنچی وغیرہ سے کم کرنا، یعنی مٹی سے کم ہو۔ اور مثلا یہ کہ جاندار کی تصویر رکھنا ہے، تصویر بنانا حرام ہے۔ اور مثلا یہ کہ کتاب کتا بلا ضرورت پالنا معصیت ہے، کتے گھر میں رکھنا جب کوئی دشمن نہیں، اس کا ڈر خطرہ نہیں، اندیشہ نہیں، اس طرح سے کسی بیابا وغیرہ جنگل میں اس کا گھر نہیں، اور اس طرح سے وہ کتا بھی نہیں جو فصل وغیرہ زراعت کے لیے رکھا ہو، یا وہ کتا بھی نہیں ہے جو کیا ہے، کلب ماشیہ ہے، جانور وغیرہ بکری کے لیے لوگ رکھتے ہیں نا، وہ بھی نہیں ہے، تو یہ بھی ضرورت ہوا نا۔ تیسا شوقیہ کتا پالنا کیا ہے، منع ہے حدیث میں۔ اور مثلا کہ غیر مذبوح جانور کھانا حرام ہے، جو جانور ذبح نہ ہو جائے، مثلا بکری ہے، کسی نے گل اس کا گونٹ لیا مر گئی تو اس کا گوشت حرام ہے۔ اس طرح سے کیا کر دیا، اس نے مری ہوئی بکری کو کھانا چاہا تو یہ ذبح نہیں ہے نا، اس کا کھانا بھی حرام۔ یا کیا کر دیا، بکری کو بیچ سے کلاڑی وغیرہ سے کاٹ دیا، بیچ سے پیٹ پر کمر پر مارا تو یہ ذبح نہیں ہوئی نا، کھانا حرام ہے۔ جیسے ذبح قواعد سے جس وقت مشروع ہو، اضطراری یا اختیاری، اور مثلا یہ کہ شراب یا روح شراب کا استعمال ناجائز ہے۔ ایک تو شراب ہوتی ہے نا، اور ایک شراب کی کیا ہے، روح ہوتی ہے، روح شراب الکوہل، یہ حرام ہے۔ یہ طلبہ کے استعمال ہے کہ سپرا وغیرہ کا دون زون سے تلخی کنا سپرا نہیں استعمال نہیں پکار نہ دو استعمال اولش یہ نشته الكحل هو استاد نوع که علماء اغاوی لکه د پین نه داخل یہی دوا ہو یا غذا، دوا اور غذا میں اگر یہ چیزیں کیا ہو استعمال ہو تو اس کا کیا نہیں کرنا چاہیے، نہیں کھانا چاہیے۔ اگر کوئی کہہ دے کہ اضطرار کی حالت میں کس کا کھانا جائز ہے،
مردار جانور کا گوشت کھانا جائز ہے، پھر شراب کیوں پینا جائز نہیں ہے؟ شراب پینا تو اس وقت جائز ہے جب پانی نہ ہو، لیکن اگر کیا ہو کوئی اور طریقہ ہو، پیشاب اس سے ہلکے درجے کا ہے نا پیشاب، تو شراب کا پینا جائز نہیں ہوگا۔ پیشاب پیے گا اسی طرح سے اگر مر رہا ہو، یقینی حالت ہو، بالکل مر وقی گر گیا ہو، بس مرنے کا کیا ہو، اس کی جان کنی ہو رہی ہو، تب یہ چیز کھا سکتا ہے، یعنی یقین ہو، غلبہ ظن کا بھی اعتبار نہیں ہے کہ بس میں مرنے والا ہوں، تو قریب ہوگا کسی جگہ سے کیا کرے، مطلب ہے کہ جہاں پر کھانے کا کیا نہ ہو، کھانے کا کوئی بھی پروگرام نہ بن سکتے، یا پر تو آپ کے پاس پتے ہیں، درخت وغیرہ کالو بکری کی طرح، کیونکہ صحابہ حضرات کیا کرتے تھے، جنگوں میں پتے کھاتے تھے، پتے درختوں کے پتے وغیرہ چیزیں کھاتے تھے، جڑی بوٹیاں کھاؤ نیچے، جڑ نکالو کھاؤ، ایسی جگہ ہے کہ بالکل ریت ہی ریت ہے، صحرا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ایسی جگہ پر اگر آدمی کو کیا ہو جائے، اتنی بھوک لگ جائے کہ مرنے کا یقین ہو جائے، تب وہ کیا کر سکتے، اگر مردار کو پا لیا کھا سکتا ہے، اور وہ بھی کتنی مقدار میں کہ اس کی جان بچ جائے، اس سے آگے کھانا جائز نہیں ہے۔ صد رمق ضروری، صد رمق ضروری ہے، صد رمق سے آگے جائز نہیں۔ اور یہ جو حرام چیزیں ہیں، حرام چیزوں کے ذریعے علاج کرنا، اگر کوئی کہہ دے کہ اس کی تو اجازت ہے، اگر جان جا رہی ہو اس وقت آدمی علاج کر سکتے آرام سے، ٹھیک ہے، اگر کر بھی سکتا ہے، جیسے بعض علماء نے فتویٰ دیا ہے، لیکن پھر بھی حرام میں اللہ نے شفا نہیں رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں میں شفا نہیں رکھی ہے، اس لیے یقینی نہیں ہے۔ اور حرام اور کیا کرنا، مردے جانور کا گوشت کھانا، اس میں یقین ہے کہ تم کیا ہو جاؤ گے، بچ جاؤ گے، لیکن حرام کے نشے کے کام میں کیا یقین ہے کہ یہ بچ جائے گا، وہ تو گوشت ہی ہے، بظاہر اس کا پیٹ بھر جائے گا، معدہ بھر جائے گا، لیکن علاج سے شفا کا ملنا یقینی ہے کہ حرام تو چھوڑ دو، حلال چیزیں بھی کھاؤ، بعض اوقات شفا نہیں ہوتی، دیکھیے یقینی چیز نہیں ہے نا، اور پیشاب پینے یقینی ہے کہ تم اس سے بچ جاؤ گے، کیونکہ گردہ اگر بالکل ہی خشک ہو جائے پی لو تو کیا ہو جائے گی، تر ہو جائے گا، اگر پیشاب پی لے، حرام چیز پی لے۔ اور یہ علاج وغیرہ چیزوں میں بہانے بنانا کہ حرام سے علاج کرنا چاہے، تو یہ یقینی نہیں، حلال سے بھی نہیں ہوتی شفا، لوگوں نے کروڑوں پیسے خرچ کر دیے، کہ یہ یقینی نہیں ہے، لیکن تم 3 روپے کا سموسہ خریدو، پیٹ بھر جائے گا۔ کہہ رہے کہ دوا ہو یا غذا ہو، دونوں میں ہی صحیح ہے، حرام کا استعمال ناجائز ہے، خارجی استعمال ہو یا داخلی، خارجی معنی بدن پر لگانا حرام کا، خنزیر کی چربی لگانا، شراب وغیرہ لگانا، یا کوئی اور چیز لگانا، یہ کیا ہے ناجائز طرح سے، اندرونی، داخلی، انٹرنل ایکسٹرنل، جیسے بوتلوں پر لکھا ہوتا ہے، اور کلی، یعنی مثال دی کہ کلی طور پر اگر کوئی کیا ہو منسوس ہوئی، تو جزیات کی مثال بیان کر دی نا، مثلا کہ تشبہ کفار کے ساتھ ناجائز ہے، یہ کلی حکم ہے، تشبہ کفار کے ساتھ کس چیز میں ناجائز؟ اب سوال اٹھے گا کس چیز میں ناجائز ہے، کہاں؟ لباس میں بھی، چاہے لباس میں ہو حرام ہے، یا طرز اکل و شرب میں ہو حرام ہے، ان کی طرح کھانا پینا، اور مثلا کہ چندہ جب طیب خاطر سے نہ ہو یا خداع سے ہونا جائز ہے، چندہ کر رہے لوگ، اسے زبردستی پیسے نکال دو فوراً، کیسے نہیں دے رہا چندہ، یا کیا کرے، خداع سے کر لے، کہہ رہے کہ میں کس لیے کر رہا ہوں، مدرسے کے لیے کر رہا ہوں، کرے جیب کے لیے، یا کرے مثلا کسی اور کام کے لیے لگائے کسی اور میں، تو یہ بھی خداع ہوا نا، دھوکہ وغیرہ ناجائز ہے۔ یا جو سواری و لباس انسان بنائے کس کے لیے، تفاخر و تکبر اور اظہار شان کے لیے، وہ واجب التحرز ہے، اس سے بھی بچنا ضروری ہے، وعلی ہذی طرح اور مسائل قیاس کرو، مثلا ایک آدمی سواری پر جا رہا ہے اسکوٹر پہ، کیا کر رہا ہے، کسی کو دکھا رہا ہے کہ ماشاءاللہ دیکھیں میری سواری سے متاثر ہو جائے گا، چاہے وہ عورت ہو یا مرد، تو اس نے گناہ کر دیا، کیونکہ یہ ایک تو کیا ہے، ہمارے پاس آسائش ہے، جائز سے ہو تو جائز ہے، ایک ہے آرائش، اور ایک ہے زیبائش، زیبائش میں خود کو سنوارنا، یہ اگر سنوارنا اپنے لیے ہو، دل بہلانے کے لیے ہو، اور اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے، بیوی کے لیے یا اپنے خاندان والے لوگوں کے لیے، جن کو یہ تفاخر وغیرہ نہیں کرنا دکھاتا، تو یہ جائز ہے، لیکن اگر یہی تفاخر و تکبر اظہار شان ہوا کسی اور کو دکھانے کے لیے، متاثر کرنے کے لیے، یا کپڑا لباس پہن رہے، خوشبو لگا رہا ہے کہ میں ایسے گزروں گا، کسی کی مجھ پر نظر پڑے گی، تو اس طرح کرنا کیا ہوگا، ناجائز ہوگا، دیکھ اس کا اپنا پیسہ لگ رہا ہے،
اپنا مال خرچ کر رہے، اپنی چیز خرچ کر رہے، پھر بھی گناہ ہوگا، کیونکہ معلوم ہو گیا کہ اس کا اپنا نہیں ہے، یہ تو مجازی مالک ہے، حقیقی مالک اللہ ہے، اس نے دیا، اس لیے وہ نہیں، یہ اجازت نہیں دے رہا کہ تم اس کو اپنی طرح سمجھو. یہ چیز استعمال کرو، اپنی راحت کے لیے استعمال کرو، مزے لو، لیکن کسی اور کو مت دکھاؤ یہ چیز ضرورت نہیں ہے تمہیں، کیونکہ یہ تمہاری نہیں ہے، تم بہت فقیر ہو. یعنی سے یہ کیا ہے، اظہار عبودیت کی طرف ہمیں لے جا رہے اللہ. ان امور میں کوئی شخص مخیر و آزاد نہیں ہے. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں مخیر ہوں. مخیر مانا اختیار دیا ہوا، اور ایک مخیر ہے، مخیر مانا خیرات کرنے والے لوگ، وہ زیر کے ساتھ ہے، یہ زبر کے ساتھ ہے. اس زمانے میں آزادی کو ایک خاص مشروب ٹھہرایا گیا ہے. آزادی کو لوگوں نے شربت بنا دیا، جسے مشروب کے بغیر گزارا نہیں ہوتا نا. چائے ہمارے لیے ایک مشروب بن گئی ہے، اس طرح سے پانی پینا مشروب بن گیا، اور بھی بہت ساری مشروبات ہے. تو آزادی کو بھی لوگوں نے کیا کر دیا، مشروب بنا دیا، اور آزادی کا معنی ہی نہیں سمجھا لوگوں نے. آزادی دو، آزادی دو، آزادی کا کیا مطلب؟ کسی نے تمہیں زنجیروں میں باندھا تو چلو ہم آپ کو چھڑائیں گے گردن میں، یا کسی جگہ بیڑی ڈالے ہو تمہیں، یہ اسی طرح سے تمہیں نظر بند کر دیا ہو، تو نہ کسی کو تو نظر بند کر دیا گیا ہے، اور نہ اسے کہ جیل میں ڈالا گیا ہے، نہ کوئی دشمن اس کے ارد گرد محاصرہ ڈال چکا ہے. تو کس طرح ہم کیا ہے، غلام ہیں؟ ہم تو غلام ہیں، بس کافروں کے غلام ہیں. صرف یہ بات اس میں ہم آزاد نہیں ہیں. ذہنی طور پر ہم سب غلام ہیں، ورنہ بدنی طور پر جسم کے اعتبار سے تو ہم سب آزاد ہیں. ماشاء اللہ سب کچھ کر رہے. کون غلام ہے آج؟ ویسے لگایا ہے نرا آزادی، آزادی کچھ بھی نہیں ہے. آزادی کا معنی ہے خر دماغی، معنی اللہ کے راستے سے لوگوں کیا کرنا، سرکش بنانا. آزادی کا معنی یہ لوگوں نے سمجھ لیا، اور اس کا محل ایسی امور زیادہ قرار دیے گئے ہیں، اور ناصحین سے یعنی نصیحت کرنے والے خیرخواہ ناصحین سے مختلف طور پر الجھتے ہیں، یعنی کیا کرتے ہیں، جدال وغیرہ کرتے. کبھی ان کا ثبوت قرآن سے مانگا جاتا ہے کہ قرآن سے دکھاؤ، اور حدیثوں میں شبہات نکالے جاتے ہیں، طرح طرح کے بہانے ڈھونڈے جاتے. کبھی ان کی لم اپنی طرف سے تراش کر، لم مانا علت وجہ، اپنی طرف سے بنا کر ان میں تصرف کیا جاتا ہے. کبھی ان کی لم عقلی دریافت کی جاتی ہیں، عقلی طور پر. کبھی ان احکام سے تمسخر کیا جاتا ہے، مذاق اڑایا جاتا ہے کہ یہ بھی کیوں حکم ہے، استغفر اللہ، ایسا تو نہیں کرنا چاہے تھا، اللہ کی طرف سے یہ حکم کیوں آیا. کبھی ان عادات کی مصلحت بیان کی جاتی کہ یہ جو عادت کی جاتی ہے نا، اس کی مصلحت یہ ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ اس کا حکم نہ دیتا ہے، یہ عادت نہ بنائی جاتی. ان سب امور کا جواب انتباہات سابقہ میں ہو چکا ہے کہ حضرت سے تمہاری خواہشات نے تمہیں مجبور کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ ضوابط قانونیہ کے سامنے جو قاعدے قانونی ہو، کسی کی رائے کوئی چیز نہیں. کوئی بھی ہو، چاہے مرشدین خان ہو یا مردل ہو، کسی کی رائے بھی نہیں چلتی دنیا میں، کیونکہ یہ کیا ہے، اللہ کی طرف سے، رسول کی طرف سے، صحابہ کی طرف سے آئی ہوئی چیزیں. نہ علم کی تفتیش کی اجازت ہے، اور اگر کوئی حکمت یا سر یعنی راز، سر کا کیا معنی ہے، راز، صاحب سر معنی رازدار آدمی. اگر کوئی حکمت یا سر تقریبی فہم کے لیے بیان کر دیا جائے، مثلا کوئی راز بیان کر دیا گیا، کس کے لیے، تقریبی فہم معنی ذہن کو قریب کرنے کے لیے، کہ ذہن کو بات لگ جائے، وہ محض تبرہ احسان ہے، وہ اصل جواب نہیں ہے کہ بس اسے جواب ہی سمجھ بیٹھے. مگر مذاق، ہماری طبیعت ایسا بگڑا ہے، ہماری طبیعت بگڑ گئی ہے. مذاق معنی طبیعت کو کہتے ہیں. تمہارا مذاق خراب ہے، معنی ذائقہ بھی خراب، اس کو بھی مذاق کہتے ہیں، اس لیے تمہیں کھانا اچھا نہیں لگ رہا. بعض آدمی کا اگر مذاق خراب ہو جائے کھانا نہیں اچھا لگتا نا. اس طرح سے ہمارے مذاق خراب ہو چکے، شریعت کی بات صحیح نہیں لگتی. شریعت کے جو احکام ہے نہیں تو کس کی طرح ہے، پھل کی طرح ہے، میووں کی طرح ہے، گوشت کی طرح ہے. گوشت کے پیچھے ہم پڑ گئے ہیں نا، مر گئے ہیں. تو یہ چیزیں بھی شریعت کی کیا ہے، میووں سے بھی کیا ہے، اعلیٰ ہے، پھلوں سے اعلیٰ ہے، سبزیوں سے اعلیٰ ہے، گوشت پوش سے بھی کیا ہے، اعلیٰ ہے. لیکن ہمارا مزاج بگڑ گیا، شیطان نے بگاڑ دی، اس لیے اچھی اچھی چیزیں ہمیں صحیح نہیں لگ رہی، جیسے مریض کو نہیں لگتی صحیح. کہ ان مضامین کو بڑا وقی سمجھتے ہیں. وقی معنی قدردان، قابل قدر، قابل وقعت. اس لیے ہم بھی تبرعاً اتنا بیان کیے دیتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ کیا کسی کو اپنی زوجہ کے کپڑے پہن کر مجلس میں آنا محض اسی تشبہ کے بنا پر معلوم نہ ہوگا. تو کوئی کیا کر دے آج کے بعد اگر کسی مجلس میں جائے یا کسی محفل میں جائے نا، اپنی بیوی کے کپڑے پہن لے کہیں جائے، کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. ہوتا ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. پھر کیوں نہیں کرتا ہے؟ اور کیا حکام تمدن
کہ محض عقل ہی پر سب امور کا مدار سمجھتے ہیں. اجلاس پر آنے والوں کے لیے لباس میں کوئی قید قانونی پر عمل کرانے پر مجبور نہیں کرتے، ان کے لیے کوئی قید نہیں لگاتے. اور کہ اس کی مخالفت توہین عدالت نہیں ہے نا. تو کیا شریعت کو اتنی دست اندازی کبھی حق حاصل ہے کہ شریعت میں اتنی دست اندازی لوگ کر لے؟ اور شریعت کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ تم پر قیود لگائے. لگا سکتی ہے نا شریعت، اس کو حق حاصل ہے کہ دست اندازی کرے، یعنی احکام لگا دے، ہاتھ دراز کرے شریعت. جیسے تمہارے کیا ہے، تمہاری جو حکومتی قوانین ہیں وہ بھی تو کیا کرتی ہیں، پابندیاں لگاتی. اسکول میں آؤ تو اس طرح کپڑے پہن لو، ٹوپی اس طرح ہونی چاہیے، یہ فلاں اسکول اس کا الگ نظام ہے، اس کے الگ کپڑے ہیں، اس کے الگ کپڑے ہیں. الگ الگ اسکول ہے آج کل نا، سر کے کپڑے بھی الگ ہے، دوسرے لباس میں نہیں آ سکتے. اس میں اتنی پابندی کہاں سے آ گئی؟ یہ تو انسانی بنائی ہوئی قوانین ہے. اللہ کی جو بنائی ہوئی قوانین ہے کہ یوں کپڑا یوز کرو اور اس طرح کا لباس بناؤ، فلاں لباس نہ پہنو، فلاں رنگ کا نہ پہنو وغیرہ وغیرہ، تمہارا حلیہ اس طرح ہونا چاہیے. تو کیا شریعت نہیں لگا سکتی؟ پابندی لگا سکتی ہے.